ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان. تو کیا ناچو میں؟ آج میرے لیے اور میرے ملک پاکستان کے لیے اداسی کا دن. کیوں؟ کیا ہوئی؟ ابھی پتہ چلے گا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ ہفتے پوڈ کاسٹ انٹرویو میں پاکستان کو دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا. A few moments later. کلات میں ٹیوب ویل پر کام کرنے والے 4 مزدور قتل. تحصیل منگوچر میں موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے مزدوروں پر فائرنگ کی. اس وقت ملک حالت جنگ میں ہے. جو آوازیں اٹھتی ہیں بلوچ لوگ ہی جب دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے یونائٹڈ نیشنز سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے, انڈیا سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کی جائے. ہم تو ہمیشہ انڈیا سے اپیل کرتے ہیں, دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی پلیز آپ انٹرفیئر کریں, یہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے. دس از یور ریسپانسبلٹی. ہم آپ کے ہی ریجن کے لوگ. ہوش ربا انکشاف, وہ جو ہمیں پتا تھا, جو ہمارے یہاں آلریڈی اس کے بارے میں معلوم تھا, بلوچستان سے اسپیشلی جو لوگ بلانگ کرتے ہیں ان کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے معلوم. بہت سارے بلوچوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں. الارمنگ ہے کہ باقاعدہ سے انہوں نے ایسی جگہ پر حملہ کیا کہ جہاں پر پنجابی ملازمین ہوں. ہم ایک میسو کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. ہماری جو ایک سینٹر ہے, جو اکائی ہے, سینٹر اکائی ہے جو تمام تر صوبوں کو آپس میں جوڑتی ہے, یہ وہ ہماری فیڈریشن خطرے میں محسوس ہو رہی ہے. پھر مارا ماری ہو رہی ہے, پھر فائرنگ ہو رہی ہے. جب آپ کو یہ کرنا پڑ جائے کہ آپ کو پرامن خواتین پہ گولیاں چلانی پڑ جائیں, خواتین کو اغوا کرنا پڑ. پاکستان آرمی کے لوگ یہی سب کچھ انہوں نے مطلب ارلی 70s میں کیا تھا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان الگ ہو گیا. اب یہ پھر ویسے ہی حالات دہرا رہے ہیں. بلوچستان اس وقت کلیمپ ڈاؤن موڈ میں ٹوٹلی جا چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو خاتون ہے, یہ جو بلوچوں کی شاید اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہیں, انہوں نے ایک تو شٹر ڈاؤن کال کی سٹرائک دی ہے. جس طرف دیکھیں تباہی, ہر ادارہ تباہ ہو چکا, عدلیہ تباہ ہو چکی, پارلیمنٹ تباہ ہو چکی, سب برباد ہے. مجھے بتائیں کہ ساری دنیا کے تباہی کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ اگر ایک ملک میں اکٹھے ہو جائیں گے, وہ ملک سروائیو کر سکتا ہے. جس کے بعد یہ ہوگا کہ بلوچستان میں تو آلریڈی ان کو انتہائی حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پاکستان بھر میں ان کو اب کسی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے اگینسٹ جا رہی ہیں, اور پاکستان یہاں پر بیٹھ کے الزام لگاتا ہے آپ کے اوپر. امریکہ بھی, انڈیا بھی, یہ بن کیا رہا ہے پاکستان کو, کیا یہ سارے مل کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بہت سارے راز ایسے ہیں جن کے تانے بانے انڈیا سے جا کر جڑتے ہیں, اور بلوچستان کا ایک سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ایک وقت میں بلوچستان پر ہندو راجا کا راج ہوا کرتا تھا, اور اس کے بعد ایک پوری دنیا میں ان کے لیے کہ ان کو ریلیز کیا جائے, اس کے لیے ایک کیمپین سٹارٹ ہوئی. تو نو ڈاؤٹ اس کا مطلب ہے کہ کچھ وہاں پہ چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی فورسز ہیں. باقی جو ہے ہماری گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ لوگوں کے حالات کیوں وہاں پہ بنے ہوئے. ٹھیک, جو کلیشز ہیں وہ ہوئے ہیں, وہاں پر پروٹیسٹ بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں. وہ انڈیا کے ساتھ مطلب ملنے کی بات کرتے ہو, باقی تحریک تو بڑی دیر سے چل رہی. ہیلو فرینڈز, جے ہند کرکسل ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے. دوستوں جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا, اس وقت بلوچستان آزادی کے لیے بھارت سے مدد مانگ رہا ہے. بلوچ مانوادھیکار سموہ نے پاکستانی پولیس اور سرکشا کرمیوں پر لاس بیلا میں شانتی پورن ویرودھ پردرشن کے دوران پردرشنکاریوں پر گولی چلانے اور آنسو گیس کے گولے داغنے کا آروپ لگایا ہے. پاکستانی سینا نے بلوچستان کی شیرنی مہارنگ بلوچ کو اغوا کر لیا, جس کے بعد سے بلوچستان میں بدلے کی آگ بھڑک اٹھی ہے. ابھی 10 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ بلوچوں نے پاکستانی سینا اور پاکستان کے پنجابی سمودائے پر اپنا پرکوپ دکھانا شروع کر دیا. بلوچ لوگوں نے ان پاکستانی پنجابیوں پر حملہ کیا جو بلوچستان میں رہ کر کام کر رہے تھے. خبروں کے مطابق بلوچوں نے اب تک 4 سے ادھک پنجابی ناگرکوں کو مار دیا اور ساتھ ہی پاکستان سینا کے 4 جوانوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا. اب یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ بلوچستان میں وہی ہونے جا رہا ہے جو 50 سال پہلے بنگلہ دیش میں ہوا تھا. بنگلہ دیش کی طرح ہی اب بلوچستان بھی پاکستان سے آزاد ہونے کے کگار پر آ چکا ہے. بلوچستان ضلع نوشکی میں نامعلوم مسلح افراد کی پولیس موبائل پر فائرنگ ہوئی ہے. حملے میں 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں. شہداء کے خون کا بدلہ لیا جائے گا, ریاست دشمن عناصر کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا, سرفراز بھگتی. تو نوشکی میں ایک واردات کی ہے نامعلوم افراد نے, اور پولیس والوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. پھر بلوچستان کے ضلع کلات کے علاقے منجکور میں نامعلوم افراد کی تعمیراتی کمپنی کے کیمپ پر فائرنگ. پنجاب کے علاقے صادق آباد سے تعلق رکھنے والے 4 مزدور جاں بحق ہو گئے ہیں. اب یہ الارمنگ ہے کہ باقاعدہ سے انہوں نے ایسی جگہ پر حملہ کیا کہ جہاں پر پنجابی ملازمین ہوں. تو یہ صوبوں کے حوالے سے ایک نفرت ہے جو کہ پروان چڑھ رہی ہے.
اور یہ خوفناک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم ایک میسو کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. ہماری جو ایک سینٹر ہے, جو اکائی ہے, سینٹر اکائی ہے جو تمام تر صوبوں کو آپس میں جوڑتی ہے, یہ وہ ہماری فیڈریشن خطرے میں محسوس ہو رہی ہے. ہمیں کوئی ایسا سینٹر پوائنٹ یا کوئی شخصیت نہیں مل رہی جو سب کو جوڑے, ایکسپٹ عمران خان. عمران خان ایک واحد ریلیونٹ ترین پرسنالٹی ہے. یعنی میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں افغانستان کے اندر, افغانستان کے پرائم ٹیلی ویژن کے اوپر اور سوشل میڈیا پر اور مختلف چینلز پر عمران خان کی تقریریں چلائی جا رہی ہیں, جہاں پر خان یہ کہہ رہا ہے افغانی ہمارے بھائی ہیں, ہم بیٹھ کر معاملے کو صلح کریں گے, نیگوشیٹ کریں گے, ڈسکس کریں گے, پھر ڈسکشن. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کنفلکٹ ہو, انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو, کوئی بھی ہاٹ سپاٹ ہو, کوئی بھی فالٹ لائن ہو, اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ نیگوشیٹ کریں, پھر گفتگو, پھر بات چیت. ایک راؤنڈ کینسل ہو, دوسرا راؤنڈ, تیسرا راؤنڈ, مولویوں کو بھیجیں, علماء کرام کو بھیجیں, پشتونوں کو بھیجیں, پنجابیوں کو بھیجیں, انگیج کریں, مزید انگیج کریں. اس کے بعد جا کر کہیں آتا ہے ملٹری آپریشن, یا پھر اس کے بعد سخت رویہ ریاستیں رکھتی ہے. لیکن یہاں پر پہلے ہی بہت ساری چیزیں کر دی جائے. ناظرین, ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں یہ بڑی پریشان کن خبریں ہیں, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پوری دنیا میں اس پر رد عمل بھی آ رہا ہے, اور مارنگ بلوچ عام بندی نہیں ہے. یہ آپ کے بہت بڑے بڑوں سے بہت بڑا قد ہے اس کا, اور یہ ایک ریئلٹی ہے. اس کے پیچھے نہ صرف بلوچستان کھڑا ہوتا ہے بلکہ گلوبلی اسے دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے. اور یہ ایوارڈ ایسے گھر میں بیٹھ کر کھا کے ڈکار مارنے سے نہیں ملتے, آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. بی بی سی نے جو ان کے اوپر ڈاکیومنٹری بنائی ہے وہ بھی بہت ساری چیزیں واضح کر رہی ہیں. کوئٹہ کے علاقے سریاب سے حراست میں لی گئی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر مارنگ بلوچ سمیت 5 خواتین کو 3 MPO کے تحت, یہ انگریز کا بنایا ہوا کالا قانون, یعنی مینٹیننس آف پبلک آرڈر, جب انگریز کو محسوس ہوتا تھا کہ میرے خلاف کو بغاوت نہ کر دے, یہ اس وقت کر رہا ہے جو کالا قانون, صدیوں پرانا بدبودار قانون, اس کے تحت آج کے دور میں 2025 میں اپنے اسٹیٹ کے اندر, اپنے ایک صوبے میں مارنگ بلوچ کو اور ان کے ساتھ 5 خواتین کو 3 MPO کے تحت 1 ماہ کے لیے کوئٹہ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے. ان سے کوئی پوچھے, ان گریڈی پولیٹیشین سے, اور اس کی ان کے جو یہ مائی باپ ہے پاکستان آرمی کے لوگ, یہی سب کچھ انہوں نے مطلب ارلی 70s میں کیا تھا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان الگ ہو گیا. اب یہ پھر ویسے ہی حالات دہرا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے, کسی اور کا نقصان نہیں. اچھا یہ بلیم گیم کر دیں گے جی یہ افغانستان سے ہو رہا ہے, انڈیا سے ہو رہا ہے. اچھا فرض کیجئے کچھ ہو بھی رہا ہے, تو آپ اتنے ہی نااہل ہیں کہ آپ کے دیش کی حدود کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو کریکٹ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. دیکھیے کریکشن کا ایک ہی راستہ ہے. میں بھی اپنے ولاگ میں بار بار اپنے ٹیم پہ کہتا رہتا ہوں, آپ کے بھی بہت ہی امپورٹنٹ چینل کے ذریعے بھی یہی میں بات کروں گا کہ ان کو, ان لاپتہ لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. بلوچستان, ان کو بھی پتا ہے, میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بلوچستان اس نہج تک پہنچ گیا کہ آلموسٹ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو آٹونمی دے. اگر انڈیپینڈنس نہیں دے سکتے انہیں کہیے کہ آپ کو آٹونمی دیتے ہیں, آپ کے جو وسائل ہیں وہ آپ کے حوالے کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کیجیے. کیونکہ دنیا میں بہت سارے ایسے دیش ہیں جہاں پہ آٹونومس ریجن ہوتے ہیں, اور وہ آٹونومس ریجن پھر انہی دیشوں کے ساتھ جس دیش کے اندر ہوتے ہیں کام کرتے ہیں. رشیا میں ایسا ہے. تو مطلب اور بہت ساری دنیا کی ایسی جگہ ہے. گرین لینڈ جس کا آپ نام سن رہے ہیں, بار بار سن رہے ہیں, وہ ڈنمارک کا ایسا ہے, مگر اس کو آٹونومی بھی ملی ہوئی ہے, اور وہ ڈنمارک کا بھی ایسا ہے. تو ان کو فرسٹ سٹیپ پہ یہ کرنا چاہیے کہ اس بلوچستان کو آٹونومی دے, وہاں پہ ہیومن رائٹس کے ابیوسز امیڈیٹلی بند کریں. آپ دیکھیں نا یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کتنا کبھی اور گھٹیا واقعہ ہے, کہ جس طرح وہ ابھی جو پروٹیسٹرز ہیں مارنگ بلوچ, ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو اریسٹ کر لیا, اس بیچاری کی باتیں تو سنیے, کبھی بھی اس نے نان سینس بات نہیں کی. مگر یہ اتنے نان سینس ہیں پاکستان کے پولیٹیشنز بھی اور فوج بھی. اچھا پھر پولیٹیشین کا کیا کہنا ہوتا ہے, جی فوج اتنی طاقتور ہے کہ ہم اس کے آگے بول نہیں سکتے. اس لیے نہیں بول سکتے کہ زرداری نے صدر بننا ہوتا ہے, شہباز شریف نے پرائم منسٹر بننا ہوتا ہے. ان کے یہ پیٹی گھٹیا انٹرسٹ ہی ختم نہیں ہوتے.
کہ میں خود بلوچستان میں وزٹ کر کے آ چکا ہوں. پنجاب کا جب بارڈر کراس کرتے ہیں اب جاتے ہیں تو وہاں سے آرمی والے خود آ کے نا آپ کے جو وہ ٹرین کے شیشے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ڈاؤن کروا دیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بچے جو ہے نا وہ پتھر مارتے ہیں, اور وہاں پہ پراپر طور پہ سیکیورٹی ہوتی ہے, مطلب جب آپ کو ٹرین لے کے جائی جاتی ہے. اور نو ڈاؤٹ وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو خطرہ ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کو صرف ایک فورسز نہیں ملتی, وہاں پہ آپ کو تقریباً کچھ 10 سے 15 فورسز ملتی ہے. ایگل فورسز بھی ہے, اس کے علاوہ FCC بھی ہے اور بڑی فورسز ہے. تو نو ڈاؤٹ اس کا مطلب ہے کہ کچھ وہاں پہ چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی فورسز ہیں. باقی جو ہے ہماری گورنمنٹ کو پہ سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ لوگوں کے حالات کیوں وہاں پہ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر اتنا بڑا صوبہ ہے, نو ڈاؤٹ آبادی کے لحاظ سے وہ پاکستان کا کچھ 7 سے 10% آبادی کے لحاظ سے ہوگا, لیکن اگر ایریا کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بہت بڑا صوبہ ہے. مجھے وہاں پہ کوئی انڈسٹری نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے نا, ہمیں بھی ان لوگوں کو ہم جو مرضی بات کر لیں, یہاں پہ ہم اگر بات کریں نا بلوچستان کو لے کے کہ یار وہ جو ہے نا وہ اس ٹائم پنجابیوں کو مار دیتے ہیں یا وہ کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ بھائی ان کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. آپ وہاں پہ دیکھیں جا کے, وہاں پہ میرے اپنے کچھ ایسے دوستوں سے رابطے رہے, وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ صاف پانی نہیں ملتا. اب دیکھیں یہ اب گورنمنٹ کی غلطی ہے یا وہاں پہ جو نواب سسٹم تھا, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ان کی غلطی ہے. اب یہ اس چیز کی ہم لوگوں کو نئی آئیڈیا, جو میں نے وہاں پہ وزٹ کیا مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ جو نواب سسٹم تھا نا ان کی غلطی تھی یہاں پہ جو بلوچستان میں. اب یہ دیکھیں کہ بلوچستان نے کھلم کھلا پاکستانیوں کو یہ بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چائنا یہاں سے وڈرو کر دیں, یہاں پہ پاکستان اور چائنا کا کوئی کام نہیں بنتا. بلوچستان جو ہے وہ بلوچوں کی ذمہ داری ہے, اور چائنا یہاں پہ ہمارے کنسرن کے بغیر سی پیک پہ کام کر رہا ہے, جس پروجیکٹ کو ہم بری طرح خود فلاپ کریں گے. دیکھیں اس چیز کو پاکستان کو سوچنا چاہیے تھا. ہم یہاں پہ نا ہم لوگ جو بات کرتے ہیں نا, ہم انڈیا کی بہت بات کر رہے ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ انڈیا میں بھی دیکھیں نا بڑے بڑے مسئلے چلتے رہے, وہاں پہ تو کمپنی آتی ہیں نا انویسٹ کرتی ہیں. کیا مسئلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو سیکیورٹی سسٹم ہے یا ان کی گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلٹی ہے وہ پاورفل ہے. ٹھیک ہے نا, اگر انہیں کسی جگہ پہ کام کرنا ہوتا ہے وہ پہلے وہاں پہ عوام کے جو مسئلے ہوتے ہیں ان کو سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہاں پہ کام کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں پہ کیوں ایشو پیش آ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے سی پیک کی بات کی, ہم نے کہا کہ جی سی پیک سے ہم جو ہے نا وہ لوگوں کو مطلب ہے کہ ہم نے لالی پاپ کے پیچھے ہی لگا دی نا اس حساب سے دیکھا جائے, کیونکہ کمپلیٹ تو ہوا نہیں. ہم نے کہا کہ جی سی پیک بنے گا, آپ کو سینٹرل ایشیا تک رستہ جائے گا. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ آپ مطلب باقی ملکوں کو شامل کر کے آپ رشیا تک بھی بھیجیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ سینٹرل ایشیا تک آپ ٹریڈ لے کے جائیں گے. کیوں نہیں پھر کمپلیٹ ہوا؟ پھر اوپر سے ہم جو ہے نا وہ چائنیز کے اوپر اٹیک بھی ہو رہے ہوتے. اور آپ ایک چیز دیکھیں کہ BLA آخر اتنی پاورفل ہو کیسے رہی ہے. ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ان کو رائٹس نہیں مل رہی یا وہاں پہ ان کو چیزیں نہیں مل رہی, لیکن آپ ان کے پاس ویپنز دیکھیں. ایک تو ہم نے یہ سنا کہ وہاں پہ وہ ویپنز استعمال ہو رہے ہیں جو امریکہ جو ہے افغانستان میں چھوڑ کے گیا تھا, ایڈوانس ویپن. وہ اور سیکنڈ وہاں پہ وہ ویپنز ایک بندے کو مارنے کے لیے نا وہاں پہ, کیونکہ میں خود وہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں, میں ایک جگہ جب موجود تھا تو وہاں پہ بلاسٹ ہوا, تو میں نے وہاں پہ سیکورٹی فورسز یا وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو مارنے کے لیے یہ جو ہے نا وہ 7-8 لاکھ کا اسلحہ استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک پوری دنیا میں ان کے لیے کہ ان کو ریلیز کیا جائے, اس کے لیے ایک کیمپین سٹارٹ ہوئی. اب تک ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ یہ ہو چکی ہیں کہ اس کے بعد کوئٹہ کے اندر ایک جو کلیشز ہیں وہ ہوئے ہیں, وہاں پر پروٹیسٹ بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں اور کافی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اب تک کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ جو بلوچستان کا ایشو ہے یہ بھی ایسکیلیٹ ہو چکا ہے, اور اس دوران ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو گرفتار کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, یا کیا یہ ایک ایشو ریزالو کرنے کا صحیح طریقہ ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عاصم یوسف زئی صاحب نے, جو کہ آتھر ہیں, ایڈیٹر ہیں, ریسرچر ہیں, سائنٹسٹ ایڈوائزر. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. Good to be with you. ڈاکٹر صاحب, جیسا میں نے یہ آپ بھی جانتے ہیں پوری دنیا میں اس وقت ویڈیوز بھی چل رہی ہیں, یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایبڈکٹ کریں, آپ لوگوں کو اٹھا کر لے جائیں؟ وہ اپنے لوگوں کے لیے بول رہی ہیں, ان کا نام اب نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ ہو چکا ہے. ایک اتنی بڑی ایک اتنی ٹال لیڈر کو اٹھانا, اس طریقے سے گرفتار کرنا, کیا یہ اوکے؟ یعنی یہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا, اور کیا یہ ان کو ایک زیادہ بڑا لیڈر نہیں بنا دے گا؟ مسئلہ تو ڈیفینیٹلی حل نہیں ہوگا, اور ڈیفینیٹلی جو ماہرنگ کا جو قد قامت ہے وہ اس سے اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا, اور اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی. ابھی تک مطلب پوری دنیا میں یہ نیوز جو ہے یہ اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہیں. میجر جو آپ آؤٹ لیٹس لے لیں انٹرنیشنل, ہر ایک پہ یہ نیوز اس وقت چل رہی ہے, اور پاکستان ہمیشہ سے غلط وجوہات کی بنا پہ انٹرنیشنل نیوز جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں اس کا زینت بنتا ہے یا بنتی ہے. تو آج بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک غلط وجہ کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز میں ہے,
آپ BBC, CNN, MSNBC, جتنے بھی امریکن چینلز ہیں، جتنے بھی برٹش، فرانس 24 کو آپ لے لیں، آپ DW کو لے لیں، جو بھی آپ کے انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس ہیں، ان سب پہ اس وقت یہ نیوز جو ہے یہ چل رہی ہے. لیکن مسئلہ جو ہے وہ صرف آج کا نہیں ہے، مسئلہ بہت ہی پرانا ہے، اور ہر ایک کو ظاہر ہے پتہ ہے کہ اس کی شروعات کس طرح سے ہوئی ہے.